بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. قبل میں مصنف نے یہ بیان فرمایا تھا کہ رات کے وقت عشاء کے بعد علم کا مذاکرہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں حضرت ابن عباس کی روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے تھے، اور دوسری جگہ مذکور ہے فتحدث مع اہلہ ساعتا، اور بات چیت دینی بات چیت ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی اور اس کے 6 نمبر آپ کو بتائے تھے. یہ فصلی 5 رکعات میں مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ وطر 3 رکعت پڑھی، رکعتین بعد الوطر پڑھی. رکعتین بعد الوطر کے بارے میں امام مالک منع کرتے ہیں، امام احمد فرماتے ہیں نہ میں منع کرتا ہوں نہ پڑھتا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وطر کو آخر میں رکھو، حدیث میں آتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں احیاناً پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے کان کا لفظ آیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین بعد الوطر. تو فرماتے ہیں کہ کان دوام کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی غیر دوام کے لیے آتا ہے. کان یقبل بعض ازواجہ وہو صائم، دائما نہیں ہے. کان یصبح وہو جنب، یہ ہمیشہ نہیں ہے، احیاناً ہے، کبھی کبھی ہے. کان یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدۃ، ایک غسل کے ساتھ، یہ احیاناً ہے. اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل امامہ وہو یصلی، یہ ہمیشہ نہیں ہے. اسی طرح احیاناً ہے. امام شافعی فرماتے ہیں، احناف کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں، لیکن طحاوی میں ذکر ہے اور معین الاثار میں. اسی طرح رکعتین بعد الوطر کا ذکر موطأ امام محمد میں بھی ہے. اگر کوئی کہے کہ حدیث میں ہے کہ وطر کو آخر میں رکھو، جواب یہ ہے کہ یہ وطر کی تکمیل ہے. وطر کو آخر میں رکھا لیکن یہ اس کی تکمیل سنت کی طرح ہے. دوسرا یہ کہ آخری صلاۃ کو وطر بنا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 نمازیں ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، وطر ہے، ان 3 میں وطر کو آخر میں رکھو. وطر کو عشاء پر مقدم مت کرو. وطر کے ابواب میں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد باب حفظ العلم. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ علم کو یاد رکھو اور یاد کرو، لیلاً ہو یا نہاراً ہو، بعد العشاء ہو یا عند التہجد ہو. اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ الثمر بالعلم، عشاء کے بعد علم کی تکرار حافظے کو قوی کرتا ہے.
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں، یعنی لا یحتاط، احتیاط نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ میں زیادہ احتیاط کرتا ہوں۔ مروان ابن حکم نے ابو ہریرہ کو بلایا اور فرمایا فلان باب کی احادیث ہمیں سنا دیں، انہوں نے سنا دی۔ پھر جب چلے گئے تو 1 سال کے بعد پھر بلایا اور فرمایا کہ اس باب کی احادیث ہمیں سنا دے، اور پچھلے سال جو سنائی تھی وہ کسی نے لکھی تھی پردے کے پیچھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ احادیث سنائی جو پچھلے سال سنائی تھی، اور پیچھے سے پردے کے پیچھے ایک آدمی دیکھ رہا تھا۔ پچھلے سال اور اس سال کے سنانے میں ایک لفظ کا فرق نہیں تھا، جو پچھلے سال سنایا وہ اس سال سنایا۔ حافظہ اتنا قوی اللہ نے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ اور اگر 2 آیتیں نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو میں ایک حدیث بھی نہ سناتا۔ پھر تلاوت کرتے تھے، تلا بھی آیا ہے، یتلو بھی آیا ہے، تلا تلاوت کی اور یتلو تلاوت کر رہے تھے۔ یتلو ہو تو اس کو حکایت حال ماضیہ کہتے ہیں، ماضی کو اس طرح فرض کیا جیسے ابھی ہو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات دلائل نقلیہ، والہدی اور دلائل عقلیہ، من البینات قرآن کریم، والہدی حدیث، 2 معنی ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے کتاب میں بیان کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں جو مولوی ہے، علماء جیسے یہود کے احبار تھے، یہود کے رہبان تھے، ان کی توبہ کے لیے شرط کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی توبہ کے لیے شرط ہے بینوا و اصلحوا۔ عام لوگ جب توبہ کرتے ہیں، عام لوگ تو توبہ کے لیے 5 شرائط ہیں۔ کیا ہے؟ سابق گناہ پر ندامت کرے، فی الحال جو گناہ ہے اس سے ہاتھ کھینچ لے، باز آ جائے، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں یہ بالکل نہیں کروں گا۔ 3 ہو گئے۔ جو حقوق اللہ اس کی ذمہ ہے وہ ادا کرے۔ 4 جو حقوق العباد ہے وہ ادا کرے۔ 5 مولویوں کے لیے ایک اور شرط بھی ہے۔ مولویوں کے لیے کیا شرط ہے؟ یہود، نصارہ یا اسلام کی مولوی، بینوا اصلحوا و بینوا، جو کام غلط کیا ہے اس کی اصلاح کرے، یہ فعل ہے۔ وبینوا لسانا، اور زبان سے جو غلط بیان کیا ہے اس کو صحیح بیان کرے۔ مثلا اس نے یہ کہا ہمارے دادا کے قبر پر گنبد بناؤ، اور گنبد بن گیا، تو اس کی توبہ یہ ہے اصلحوا، اس کو گرا دے، اور جو قبر کو اونچا بنایا ہے اس کو ٹھیک کر دے، یہ اصلحوا ہے۔ اور بینوا، بیان کرے کہ یہ میں نے غلط کام کیا تھا، اب صحیح ہو گیا۔ تو مولوی کی توبہ کے لیے کتنی شرطیں ہو گئے؟ 6، تکلف کے ساتھ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ زبردستی 6 نمبر بناتے ہیں۔ اِلَىٰ قَوْلِهِ الرحیم، اگر یہ آیت کریمہ نہ ہوتی جس میں لعنت کا ذکر ہے، اگر بیان نہ کرے تو میں کچھ بیان نہ کرتا۔ اس میں آپ کو اصلحوا اور بینوا کا فرق بھی معلوم ہوا۔ اصلحوا افعال، بینوا قولا۔
فرماتے ہیں ہمارے مہاجرین بھائی کان یشغلہم الصفق، ان کو مشغول رکھا تھا الصفق معاملات اور بیوع نے، تجارت بالاسواق، اور ہمارے انصاری بھائی ان کو مشغول رکھا تھا العمل، کام کرنے میں، زمینوں میں۔ اور ابو ہریرہ اپنے آپ کو غائب بتایا تواضعاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم تھا، الگ جدا نہیں ہوتا تھا۔ بشبع بطنہ، بشبع بطنہ کا مطلب یہ ہے کہ لا افکر فی اہلی، اہل کی فکر نہیں تھی، صرف اپنے پیٹ کی فکر تھی کہ کچھ مل جائے تو بس کھا لوں گا۔ لا افکر فی اہلی، اہل وہل نہیں۔ نمبر 2 بشبع بطنہ بالعلم، میں اپنے پیٹ کو علم سے بھرنا چاہتا تھا۔ نمبر 3 بشبع بطنہ، میں حضور کے ساتھ لازم تھا اچھی طرح۔ بشبع بطنہ کا مطلب اچھی طرح ہے، دن ہو یا رات ہو میں حضرت کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور محاورہ ہے عربی میں کہتے ہیں کلمتہ بشبع بطنی، میں نے فلان کے ساتھ بات کی پیٹ بھر کر، یعنی اچھی طرح۔ تو بشبع بطنی کا مطلب میں لازم تھا اکثر اوقات میں اچھی طرح۔ اور ابو ہریرہ حاضر ہوتا تھا جہاں دوسرے لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے، اور یاد کرتا تھا جو لوگ یاد نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عشاء میں کون سی سورت پڑھی؟ وہ حیران ہو گیا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا یہاں سے یہاں تک پڑھا تھا۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اشکال بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ، دوسری حدیث کو پڑھنے کے بعد اشکال آئے گا۔ حدثنا ابو مصعب احمد بن ابی بکر قال حدثنا محمد بن ابراہیم ابن دینار عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری، المقبری مقبری کی طرف منسوب ہے، مقبرے کے ساتھ رہتے تھے۔ اصل میں تو قبر یقبرو سے مقبری ہونا چاہیے، جیسے نصر ینصرو سے منصر آنا چاہیے، مقبر با کے ساتھ با کا فتح ہونا چاہیے، لیکن با کا ضم بھی آیا ہے، اس لیے کہ مقبرے میں رہنا خلاف القیاس ہے، تو لفظ بھی خلاف القیاس آئے، لوگ مقبرے میں نہیں رہتے۔ ابو ہریرہ سے روایت قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، بہت ساری احادیث میں سنتا ہوں، انساہ بھول جاتا ہوں۔ قال ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا دے، فبسطتہ فغرف بیدیہ، بس اپنے دونوں ہاتھوں سے لپ بھر دیا، غرف بیدیہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ڈال دیا، دیکھا نہیں کہ کیا ڈالا، لیکن روحانی برکت اور نور ڈالا۔ ثم قال ضم، اس کو سینے سے ملا دو، فضممتہ فما نسیت شیئا بعد، بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ اور یہ روایت دوسری جگہ آئی ہے صفحہ 275 پر 275 پر یہ ہے فما نسیت من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، میں نہیں بھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی وجہ سے، من مقالت من سببیہ ہے، تو اشکال وارد نہیں ہوتا۔
کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقالے کو نہیں بھولا جو مقالہ مجلس میں تھا، اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں بھولا، دونوں میں تعارض ہے۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ دو واقعات ہیں، ایک واقعہ میں یہ کہ مجلس میں جو کچھ ہے وہ یاد رہا، اور دوسری واقعے میں یہ کہ کچھ بھی نہیں بھولا۔ دوسرا واقعہ ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ من کو سببیہ کہیں، تو معنی یہ فما نسیت من مقالت، یعنی لأجل مقالت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کسی نے سے ملا دو، تو اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ فما نسیت شیئا بعد، اب یہاں اشکال ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت بیان کی، حدیث بیان فرمائی، لا یوردن ممرض علی مصح، بیمار اونٹ والا اپنی اونٹ کو نہ لائے صحیح اونٹ والے کے پاس۔ ابو سلمہ ان کی تلمید ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، مرض متعدی نہیں ہوتا، اور یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ بیمار اونٹ کو صحیح اونٹ کے پاس مت لاؤ۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ جواب یہ ہے کہ انکار کا مطلب یہ ہے، یا اس لیے انکار کیا کہ لا اعلم فرمایا، یعنی لا اعلم التطبیق بین الحدیثین، دونوں حدیث میں تطبیق مجھے معلوم نہیں، تطبیق مجھے معلوم نہیں ہے۔ یا انکار اس لیے کہا کہ لا اعرف لا اعلم، چونکہ تلمیذ تطبیق کو نہیں سمجھے گا تو ان کے سامنے لا اعرف فرمایا، میں نہیں جانتا، اس لیے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے نہیں اگر میں تطبیق کروں۔ تو تطبیق کیا ہے وہ یہاں بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، تطبیق انشاءاللہ کتاب البیوع میں بیان کریں گے، جہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ خریدا اور وہ بیمار تھا، جو بیچنے والے کا شریک آیا، شریک، اس نے کہا وہ اونٹ کہاں گیا جو بیمار اونٹ ہے؟ شریک نے کہا میں نے بیچ دیا۔ کس کے ہاتھ بیچ دیا؟ کہا شیخ قضا و قضا، اس شکل کے شیخ آئے تھے۔ شریک نے کہا اوہ ہو اللہ کے بندے، وہ تو ابن عمر ہے، ان کو آپ نے بیمار اونٹ بیچ دیا، بیماری پھیل جائے گی۔ دوڑتا ہوا آیا ابن عمر کے پاس، ابن عمر میری شریک نے آپ کو بیمار اونٹ بیچا ہے، اس کو واپس کر دے۔ ابن عمر نے کہا لے جاؤ۔ جب لے جا رہے تھے پھر کہا واپس کرو، مت لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض متعدی نہیں، تو مت لے جاؤ، ہمارے پاس چھوڑ دو۔ کتاب البیوع میں جب یہ آئے تو وہاں آپ کو 6 نمبر بتائیں گے کہ 6 تطبیقیں ہیں لا عدوہ کے درمیان اور لا یوردن ممرض علی مصح کے درمیان، تو انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا، زندگی رہی تو وہاں آ جائے گا۔ تو اس میں یہ بتایا کہ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے حفظ میں لگے ہوئے تھے، لیلاً و نہاراً، صباحاً و مساءً۔ اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف، حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا ابن ابی فدیک بهذا وقال فغرف بيده،
ید سے مراد یدین ہے، اس لیے کہ پہلے یدین آ گیا. به حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیے وعائین، دو بوریاں، علم کی دو بڑی بڑی بوریاں، بڑے بڑے تھیلے، پیکٹ، گون. فاما احدہما فبسستہ، پس جو ایک ہے اس کو میں نے پھیلایا. واما الآخر فلو بسستہ، اگر میں اس کی تشریح کروں اور پھیلاؤں، قطع ھذا البلعوم، میرا حلق کاٹ دیا جائے گا. قال ابو عبداللہ البلعوم مجرى الطعام، بلعوم کہتے ہیں کھانے کی نالی کو، اس میں کھانا اندر جاتا ہے. تو اس لیے ایک کی تشریح میں نے کی ہے، دوسری کی تشریح میں نے نہیں کی ہے. مثلا یہ ہے کہ وہ متشابہات ہے تو متشابہات کی تشریح نہیں کی ہے، یا وہ جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو وہ میں نہیں بتلاتا ہر ایک کو. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر ہر ایک کو بتلا دوں تو لوگ عمل کو چھوڑیں گے. یا مثلا بعض دوسری چیزیں ہیں، مثلا یہ لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. لما فرغ اللہ من خلق الخلق، جب فارغ ہو گئے. قامت الرحم، رحم کھڑی ہو گئی. فقالت انت الرحمن وانا الرحیم، میں رحم ہوں آپ رحمان ہے. فاخذ بحقه، تو اللہ تعالیٰ کو کمر سے پکڑا، ظاہری ترجمہ ہے کمر. فقال مت کرو. فقالت هذا مکان العائذ بک، پناہ لینے کی جگہ یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم کو پالے گا میں اس کو پالوں گا، جو تم کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. ابھی ہر ایک کے سامنے اگر بیان کریں گے تو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی جسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو درمیان سے پکڑا اور کمر سے پکڑا. تو اس قسم کی روایات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہے. مثلا اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے شدت تعلق کی طرف. جب کسی کو کمر سے پکڑتے ہیں تو شدت تعلق ہے، درمیان سے پکڑا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رحم کا شدت تعلق ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس قسم کی روایات بیان نہیں کی ہے. یا بعض علوم باطنیہ ہوتے ہیں وہ بیان نہیں کیے ہر ایک کے سامنے. مثلا امام غزالی کی طرف ایک رسالہ منسوب ہے اگرچہ اس کا نہیں، المظنون به علی غیر اہلہ، وہ رسالہ ہے جس کے ساتھ بخیلی کی جائے، بخل کیا جائے اور نااہل کو نہ دیا جائے. اس میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثل نہیں اور مثال ہے. مثل کہتے ہیں مشابہ کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں. مثال کہتے ہیں ما یوضح الشیء، جو کسی چیز کی وضاحت کرے. تو ایسی مثال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری سمجھ میں آئے وہ ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ. مثلا ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نہ سرخ ہے نہ سفید ہے، نہ لمبے ہیں نہ چھوٹے ہیں، اور پوری کائنات کو چلانے والے ہیں. اس کی مثال جیسے روح آدمی کے بدن میں ہے، روح بدن کو چلاتی ہے.
روح نہ سرخ ہے نہ سفید ہے، نہ کالی ہے نہ پیلی ہے، نہ لمبی ہے نہ چھوٹی ہے، اور پورے بدن کو چلاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسم کی صفات کے ساتھ موصوف نہیں ہے اور پوری کائنات کو چلاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مثال ما یوضع الشیء۔ حالانکہ عام طور پر مقررین پاکستان میں کہتے ہیں لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، اور غزالی کی طرف منسوب رسالے میں ہے مثل نہیں اور مثال ہے، اور مثال ما یوضع الشیء کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر ایک آدمی کے سامنے بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تم نے عیادت نہیں کی، میں بھوکا ہوا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کیسی بھوکے پیاسے ہو گئے؟ فرماتے ہیں میرا فلان بندہ بھوکا پیاسا ہوا، تم نے اس کو نہیں کھلایا۔ یہ اشارہ ہے مخلوق کے ساتھ شدت تعلق، اتنا تعلق ہے کہ مخلوق کو کھلانا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ تو اس قسم کی چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں زیادہ نہیں پھیلاتا، اور اس میں علم کا کتمان نہیں، کیونکہ بعض کے سامنے بیان کیا ہے بعض کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں۔ یا اسی طرح متشابہات، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تے کان فی عمائن، عما سحاب کو بھی کہتے ہیں، لاشے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے، یہ معنی ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی چیزوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں کیا۔ فاما احدہما فبسستہ، یا اس سے مراد فتنے ہیں، جو فتنے کی احادیث ہے وہ مراد ہے۔ حاشیہ میں لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من رأس الستین، حضور نے فرمایا ستین کی ابتدا سے پناہ مانگتا ہوں، و امارت الصبیان، اور بچوں کی حکومت سے۔ یا اللہ بچوں کی حکومت سے بچائے، یا اللہ راس الستین سے بچائے۔ یہ روایت ان الفاظ میں موجود نہیں ہے، بہت تلاش کرنے کے بعد یہ روایت موجود نہیں اعوذ باللہ کے لفظ سے۔ البتہ اس کے مشابہ الفاظ موجود ہے، مثلا تعوذوا باللہ من رأس السبعین، وہاں 70 کا لفظ ہے، 60 کا لفظ نہیں ہے۔ اس کی سند میں کامل ابن علا ہے اور ابو صالح ہے، جو دونوں متکلم فی ہے۔ اس کے علاوہ یہ موجود ہے کان ابو ہریرہ یتعوذ من امارت الصبیان والسفہاء، بچوں اور فقہا کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ الادب المفرد میں موجود ہے۔ اسی طرح وہ روایت موجود ہے ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے اس شر سے جو قریب ہے ویل اور ہلاک ہے۔ الی رأس الستین، رأس الستین سے، وہاں 60 کا لفظ آیا ہے، اس میں یہ ہے یسیر الامانۃ مغنما، جو امانت کی چیز ہے مال غنیمت کی طرح لوگ لیں گے، یعنی انسان کا خون مباح ہو جائے گا۔ وہ انسان جو امانت ہے اس کو لوگ غنیمت سمجھ کر قتل کریں گے، جیسے مال غنیمت کو لوگ کھاتے ہیں۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے اللہم لا ابلغن رأس الستین، اے اللہ میں راس الستین کو نہ پہنچوں۔ قال وما رأس الستین، راس الستین کیا ہے؟ قال امارت الصبیان، بچوں کی حکومت۔ تو 70 سے پناہ مانگی ہے، 60 اور 60 سے پناہ مانگی ہے، اور یہ فرمائے کہ میں 60 تک نہ پہنچوں۔ 60 تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کی حاشی پر اگر نظر پڑ گئی تو اس میں کہتا ہے یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ، یزید کی خلافت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ 60 میں وہ خلیفہ بنے تھے۔ لیکن اس پر اشکال ہے،
ہم کہتے ہیں 60 اور 70 سے جو پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے آپس میں قتل قتال ہوگا اور مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں ہوں گی. اور یہ جو صبیان کا لفظ آیا ہے کہ یتعوذ من امارت الصبیان، اور صبیان کو یزید پر فٹ کرتے ہیں، هذا لا یفہم. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی پیدائش ہے سن 25 ہجری میں 25، اور حاکم بنے تھے، امیر بنے تھے 60 میں. فکان عمرہ 35 سنتاً، 35 سال. 35 سال کا بچہ تھوڑا ہوتا ہے. ہاں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا یزید. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن زبیر بچے تھے، یقیناً نابالغ تھے. تو من امارت الصبیان اگر کوئی کہے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ عبداللہ ابن زبیر حاکم بنیں گے، امارت الصبیان. دیکھو امارت کا لفظ ہے، خلافت کا نہیں ہے. تو چونکہ چھوٹی سی حکومت تھی ان کی، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، تو پھر کیا کہیں گے؟ اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، محمد ابن حنفیہ اور ابو برزہ اور بہت سارے صحابہ کو ہم نے گن رکھا ہے کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کے ساتھ متفق نہیں تھے. اور آپ کو سنایا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہم نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ باز نہیں آئے. اور یہ فرمایا تھا کہ خیر امت ہے جس میں آپ نے غلط راستے پر قدم اٹھایا. مسلم کی حدیث میں آئے گا انشاءاللہ، مسلم میں. اسی طرح مدینہ منورہ میں جو یزید کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، کس نے کی تھی؟ عبداللہ ابن مطوع امیر تھا. نمبر 2 عبداللہ ابن حنظلہ، یہ دونوں امیر تھے بغاوت کے، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابالغ تھی. تو امارت الصبیان، اگر آپ کہتے امارت الصبیان سے مراد یزید ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بتلاتے ہیں یا حاکم بننے کا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بتلاتے ہیں تو اس وقت تو یزید کی تخم ریزی بھی نہیں ہوئی تھی، یزید تھا ہی نہیں. 25 میں پیدا ہوا ہجری میں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جس وقت امیر المومنین بنے تھے تو اس وقت وہ بچے تھے، تو 35 سال کا تو بچہ نہیں ہوتا. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ امیر العسکر بنے تھے، ان کی عمر 18 سال تھی. تو اس لیے اس کو یزید پر جو فٹ کیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حافظ ابن حجر وغیرہ نے جو فرمایا ہے. حاشیہ پڑھا آپ نے یا نہیں؟ جی، اعوذ باللہ، یہ تو ہے اعوذ باللہ کا لفظ ہے ہی نہیں. تعوذوا باللہ آیا ہے، اور تعوذوا کے ساتھ من رأس 70 آیا ہے. اور جن روایات میں 60 آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتلائے. امانت کا تقاضا یہ ہے. کان ابو ہریرہ یتعوذ من امارت الصبیان، یہ بھی آیا. ویل للعرب من شر قد اقترب الى رأس 60، رأس 60 میں 60 کا لفظ آیا ہے. اللہم لا ابلغن رأس 60، یہ سب آئے ہیں. اس میں رأس 60 میں فتنوں کی طرف اشارہ ہے. اور جس میں آیا ہے کہ امارت الصبیان سے پناہ مانگتا ہوں، تو صبیان سے مراد یزید نہیں بنتے، بلکہ صبیان سے مراد یہ حضرات بنتے ہیں. چڑھیے پڑھو.
اب فرماتے ہیں علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ استاد کے سامنے خاموش رہے، بات چیت مت کرو، احترام کے لیے اور سننے کے لیے۔ تو الانصات ایک انصات ہے، ایک استماع ہے، دونوں میں عموم خصوص من وجہ ہے۔ استماع بھی ہوگا، استماع کے معنی توجہ سے سننا، انصات بھی ہوگا، دونوں ہے۔ انصات ہے، استماع نہیں ہے، ذہن دوسری جگہ لگا ہوا ہے۔ استماع ہے اور انصات نہیں ہے، توجہ سے سن رہا ہے، ضروری بات کسی سے کر لی۔ تو یہ علم کے آداب میں سے ہیں۔ تو دیکھو علم کے لیے کیا چاہیے؟ نمبر 1 استماع، توجہ سے سننا۔ نمبر 2 انصات، خاموش رہے۔ نمبر 3 فہم، سمجھ لے۔ نمبر 4 حفظ، جو کچھ استاد سے سنا ہے کتاب میں ہے اس کو یاد کرے۔ نمبر 5 عمل کرے، جو علم عمل کے لیے ہے تو اس پر عمل کرے۔ نمبر 6 اس علم کی نشر و اشاعت کرے اور دین کی نشر و اشاعت کرے۔ 6 نمبر ہے۔ سفیان نے 4 بیان کیے تھے، ہم نے 6 کر دیے، تو حضرت سفیان والی بات ہماری بات میں آ گئی۔ اس میں اگر آپ کو تکلف لگتا ہو تو بدلا دو، نہیں، بالکل فطری طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 6 نمبر بناتے ہیں اور بدلاتے ہیں۔ الانصات للعلماء۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضی اللہ عنہ۔ جریر کو یوسف هذه الامت کہتے ہیں۔ اتنا لمبا قد تھا، قامت تھی کہ بعیر اور اونٹ کے کوہان تک پہنچتے تھے اور خوبصورت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا رمضان میں سن 10 ہجری میں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے پہلے مسلمان ہوئے۔ اور جو ابن عبد البر وغیرہ نے فرمایا ہے کہ وہ 40 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مسلمان ہوئے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جب 40 دن پہلے مسلمان ہوئے تو حجۃ الوداع میں کیسے شرکت کی؟ حجۃ الوداع میں وہ موجود تھے، کیونکہ حضرت کا انتقال جب ربیع الاول میں ہے اور ربیع الاول سے 40 دن پہلے ہے، تو اس کا مطلب کہ حجۃ الوداع میں شریک نہیں تھے، تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت جریر سے فرمایا استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرا دو۔ پس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا ایکل کفار، یا کفارا عملا یضرب بعضکم یا یضرب بعضکم رقاب بعض، بعض کی گردنوں کو مارتے ہو، اس طرح مت بنو۔ معلوم ہوا کہ علم ذکر پر مقدم ہے، اس لیے علم پہلے بتایا، ورنہ ذکر اور تلبیہ میں لوگ مشغول تھے۔ یا کفار سے مراد ہے عملی کفار، یا کفار سے مراد ہے کفران نعمت، یعنی مسلمان کے لیے نعمت کی طرح ہے، وہ اس کو قتل کر رہا ہے۔ تو اس کی طرف مصنف نے اشارہ فرمایا کہ علم کے 6 نمبروں میں سے ایک نمبر ہے الانصات للعلماء، استاد کے سامنے خاموش رہنا، لیکن صرف خاموش رہنا نہیں، اس کے ساتھ استماع بھی ضروری ہے۔ استماع کا مطلب سننا نہیں، توجہ سے سننا ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے فاستمعوا له، توجہ سے سنو، وانصتوا، خاموش ہو۔ اب اس کے بعد جو باب ہے باب ما یستحب للعالم، تو یہ تو
اس میں لمبی حدیث ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں ما یستحب للعالم، عالم کے لیے بہتر ہے جب اس سے سوال کیا جائے کہ کون اعلم ہے تو وہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرے۔ ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ متعلم اپنا کام معلم کے حوالے کرے اور معلم اپنا کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے۔ یہ بات بتلائی۔ نمبر 2، فیہ تعلیم التواضع، تواضع کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ تو یا یہ کہ فیہ آداب المعلم، متعلم کا ادب یہ ہے خاموشی سے سنے، معلم کا ادب یہ ہے کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرے۔ اور نمبر 3 یا 4، علم اعلیٰ موجود ہو تو علم ادنا کو حاصل کر سکتا ہے۔ یجوز له ان يحصل الادنى بعد حصول الاعلیٰ، شریعت کا علم اعلیٰ ہے اور تکوینیات کا علم کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا نہیں یہ ادنا ہے، تو اعلیٰ کی موجودگی میں ادنا کو حاصل کیا۔ جیسے کوئی طالب علم فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں میں اسکول کا امتحان دوں گا، میٹرک کا امتحان دوں گا، تو ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام میٹرک کے امتحان دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی یونیورسٹی میں داخل ہوئے، لیکن 2-3 مرتبہ کے بعد کام آگے نہیں چلا اور پھر واپس آ گئے۔ بہرحال 2-3 ڈگریاں لے لیں، باقی ڈگریاں رہ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرما دے، اگر وہ صبر کرتے تو اور ڈگریاں سامنے آتی، لیکن نہیں آئیں۔ تو اس میں ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیکلو العلم، پس حوالہ کرے علم اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حضرت نے پوچھا من احب الناس الیک، فرمایا الذی یذکرنی ولا ینسانی۔ اسی طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا من اقضى الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یقضی بالحق۔ اسی طرح یہ سوال کیا من اعلم الناس الذی یبتغی علم الناس مع علمہ، اپنے علم کے ساتھ دوسرے کے علم کو شامل کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں اپنے علم کے ساتھ دوسرے علم کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔